بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بی واچ نیوز کے ساتھ میں ہوں نایاب عباسی. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے خوددار خود مختار عورت اور لاوارث میت کے حوالے سے. ناظرین، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اداکارہ حمیرہ اصغر ایک خوبصورت چہرہ، ایک آزاد عورت، ایک مشہور نام، لیکن کیا وہ واقعی کامیاب تھی؟ سناٹے سے گونجتا کمرہ، بند دروازوں کے پیچھے ہفتوں سے خاموش پڑی لاش، اور آس پاس نہ کوئی آنکھ اشک بار، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی دعا. بس دیواریں تھیں جو چیخ چیخ کر اس عورت کی تنہائی کی گواہ تھی، جو کبھی اپنی خود مختاری پر نازاں تھی، جس نے رشتوں کو کے ریشمی بندھنوں کو آزادی کی زنجیر سمجھ کر توڑ دیا تھا، جو فیمنزم کی افہیم میں مدہوش تھی اور اپنے خاندان، بھائی، باپ اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے بھی روٹھ گئی تھی. اداکارہ حمیرہ اصغر ایک خوبصورت چہرہ تھا، ایک آزاد عورت تھی، ایک مشہور نام تھا، جس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ملینز فالوورز تھے. کراچی کے ڈیفنس میں ایک فلیٹ میں مردہ پائی گئی اور لاش بھی 2 ہفتے پرانی. پولیس اہلکار نے جب اس کے بھائی کو فون کیا تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ اس کے والد سے بات کریں، اور جب والد کو فون کیا جاتا ہے تو ایک باپ بھی کی زبان سے نکلتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بہت پہلے اس سے ناتا توڑ چکے ہیں. لاش ہے تو جیسے چاہو دفناؤ. فون بند ہو جاتا ہے، مگر سوال کھل جاتا ہے کہ کون سی زندگی تھی جو باپ کے دل کو اتنا سخت کر گئی؟ وہ کون سا رشتہ تھا جو بھائی کی غیرت کو خاموش کرا گیا؟ وہ کون سی سوچ تھی جس نے ایک جیتی جاگتے وجود کو مہینوں لاش بنا کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ فیمنزم کی وہ بھیانک تصویر ہے جو اشتہارات میں خوشنما، تقاریر میں متاثر کن اور سوشل میڈیا پر انقلابی لگتی ہے، مگر اندر سے کھوکھلی، تنہا اور اندھیرے سے لبریز ہوتی ہے. فیمنزم کا آغاز عورت کے حقوق سے ہوا، مگر انجام اس کی تنہائی پر ہو گئے. فیمنزم نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے مقدس رشتوں سے نکال کر صرف خود بنا دیا، اور یہی خود آخر کار اسے اکیلا کر گیا. ناظرین، خاندان کا ادارہ جسے صدیوں کی تہذیب پروان چڑھاتی ہے، جس میں قربانیاں، محبتیں، ناراضگیاں، مان اور رشتہ داریوں کی حرارت موجود تھی، آج اس کی عورت نے زنجیر سمجھ کر کاٹ دی. اور جب وقت کی تیز دھوپ نے جلایا تو کوئی سایہ دار درخت ساتھ نہیں تھا. فیس بک کی دوستیں، انسٹاگرام کے فالوورز، ٹویٹر کی آزادی، یہ سب نعرے خاموش تھے. باپ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، بھائی کا دل پتھر ہو چکا تھا، اور ماں شاید برسوں پہلے رو رو کر مر چکی تھی. تو یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں اگر بیٹی نافرمان ہو تو باپ ظالم کہلاتا ہے، اور اگر باپ لا تعلق ہو جائے تو بیٹی کی خود مختاری کا جشن منایا جاتا ہے؟ عورت جب گھر سے نکلے تو طاقتور کہلاتی ہے، جب طلاق لے تو باہمت بن جاتی ہے، جب رشتے توڑے تو بغاوت نہیں بلکہ خود شعوری قرار پاتی ہے، اور جب مر جائے تنہا بوسیدہ لاش کی صورت تو سارا معاشرہ خاموش تماشائی بن جاتا ہے. کاش حمیرہ اصغر نے جانا ہوتا کہ فیمنزم ماں کی گود جیسا تحفظ نہیں دے سکتا. کاش وہ سمجھ پاتی کہ باپ کی ڈانٹ محبت کی گونج ہوتی ہے، اور بھائی کی جو غیرت ہوتی ہے وہ عزت کی چادر ہوتی ہے. کاش وہ جان پاتی کہ مرد دشمنی کا نام عورت دوستی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ فکری گمراہی ہے جو عورت کو اس کے رب، اس کے دین اور اس کی فطرت سے کاٹ دیتی ہے. عورت مضبوط ضرور ہو، خود مختار بھی ہو، لیکن وہ اپنے اصل سے جڑی رہے. وہ ماں کا پیار، باپ کی شفقت، بھائی کی غیرت اور شوہر کی رفاقت کو بوجھ نہ سمجھے، ورنہ فیمنزم کی راہ میں جو منزل ہے وہ تنہائی ہے، بے رخی اور بے گور و کفن لاش ہے. حمیرہ اصغر چلی گئی، لیکن فیمنزم کی دھن میں گم اور کتنی بیٹیاں ایسے ہی گم ہو رہی ہیں. بس ہمیں ہوش تب آتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے. ہم فیمنزم کے خلاف نہیں ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم فیمنزم کو سمجھیں. فیمنزم کا مطلب کیا ہے؟ عورت کی آزادی، خود مختاری اور باغی ہونے میں فرق کیا ہے؟ اس نوٹ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ مزید کوئی حمیرہ اصغر جیسا واقعہ رونما نہ ہو، ہمارا معاشرہ ان تمام برائیوں سے بچے، ہماری عورتوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کو یہ اویئرنیس آئے کہ فیمنزم کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہیں، اور خود مختار ہونا کیا ہے، اور باغی ہونا کیا ہے. نایاب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ.